قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سنی اور آپ کو معجزانہ شفا دی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا اور آپ کو طاقت دیتا۔ یہ دلیل صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے بھی کافی ہے اور ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بھی دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول کی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ بیمار ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کس طرح اپنی قدرت کے عجائبات دکھایا کرتا تھا، اس کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو کھانسی کی شکایت تھی۔ مبارک احمد کے علاج میں، مبارک احمد جو آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، آپ ساری رات جاگتے تھے۔ ان دنوں 12 بجے کے قریب حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں سویا کرتا تھا اور جلدی اٹھ بیٹھتا تھا، لیکن جب میں سوتا اس وقت حضرت صاحب کو جاگتے دیکھتا، حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور جب اٹھتا تو جب بھی جاگتے دیکھتا۔ اس محنت کی وجہ سے آپ کو کھانسی ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میرے سپرد آپ کی دوائی وغیرہ پلانے کی خدمت تھی، اور قدرتی طور پر جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے وہ اس میں دخل دینا بھی اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ میں بھی اپنی کمپاؤنڈری کا حق یہ حق سمجھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ دخل آپ کے کھانے پینے میں دوں، چنانچہ مشورے کے طور پر عرض بھی کر دیا کرتا تھا کہ یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے بھی تیار ہو کر استعمال ہوتے تھے اور انگریزی دوائیاں بھی، مگر کھانسی بڑھتی جاتی تھی۔ یہ 1907 کا واقعہ ہے اور عبدالحکیم مرتد نے آپ کی کھانسی کی تکلیف کا پڑھ کر لکھا تھا کہ مرزا صاحب سل کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوں گے، اس لیے ہمیں کچھ یہ بھی خیال تھا کہ غلط طور پر بھی اسے خوشی کا کوئی بہانہ نہ مل سکے، مگر آپ کو کھانسی کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور بعض دفعہ ایسا لمبا اچھو آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سانس رک جائے گا۔ ایسی حالت میں باہر سے کوئی دوست آئے، یعنی جب یہ حالت تھی، کچھ تشریف لائے باہر سے دوست اور تحفے کے طور پر کچھ پھل لے کے آئے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حضور کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ نے انہیں دیکھا اور فرمایا کہ انہیں دوست کو کہہ دو کہ جزاک اللہ، اور پھر ان میں سے کوئی چیز جو غالباً کیلا تھا اٹھایا۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ میں چونکہ دوائی وغیرہ پلایا کرتا تھا، اس لیے یا شاید مجھے سبق دینے کے لیے فرمایا حضرت مسیح موعود نے کہ یہ کھانسی میں کیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو نہیں ہوتا، مگر آپ مسکرا پڑے اور چھیل کر کھانے لگے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کھانسی بہت سخت ہے اور یہ چیز کھانسی میں اچھی نہیں۔ آپ پھر مسکرائے اور کھاتے رہے۔ میں نے اپنی نادانی سے پھر اصرار کیا کہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس پر آپ پھر مسکرائے اور فرمایا مجھے ابھی الہام ہوا ہے کہ کھانسی دور ہو گئی۔ چنانچہ کھانسی اسی وقت جاتی رہی، حالانکہ اس وقت نہ کوئی دوا استعمال کی اور نہ کوئی پرہیز کیا، بلکہ بد پرہیزی کی اور کھانسی پھر بھی دور ہو گئی، اگرچہ اس سے پہلے 1 مہینہ علاج ہوتا رہا تھا اور کھانسی دور نہ ہوئی تھی۔ تو یہ الہی تصرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوں تو بد پرہیزی سے بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور علاج سے صحت بھی ہوتی ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دخل بھی دے دیتا ہے
اور دعا کا ہتھیار اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور جا کر کہے کہ میں آزادی نہیں چاہتا، میں اپنے حالات سے تنگ آ گیا ہوں، آپ مہربانی کر کے میرے معاملات میں دخل دیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ متوکل ہو گیا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے معاملات میں دخل دوں، تو وہ دیتا ہے اور پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد